میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں بیکاز کنسسٹنٹلی آپ کی جو پولیٹیکل اور لیگل اسٹریٹجی میں ایک فرق رہا ہے نا، تو اب آپ جا کر اگر آپ کی یہ پولیٹیکل اوپینین بھی ہے کہ ریفرنسز کر دینے چاہیے، سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ واٹ چینجڈ، کہ ان کی ٹرمز کے ختم ہونے کے پاس آ کر آپ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ ایڈ ہاک ججز کے اوپر بھی آپ کو اعتراض ہے، کیا خدشات ہیں آپ لوگوں کے؟ بیکاز ابھی تک جو کورٹ کی جس طرح سے ہم پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں، ایڈ ہاک ججز کے آنے سے آپ کو خدشہ کیا ہے؟ کیا ایسا ہو جائے؟ دیکھیے یہ سارا جو ان کے لیے ایک شاکنگ ڈیسیشن تھا جی، یہ جو 8-5 کا ڈیسیشن تھا، پوری ہمیں چونکہ انسائڈ انفارمیشن بھی ہے، ہمیں لوگوں کی میٹنگز جو ہوئی ہیں ان کے بھی ہمارے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ کیا ڈسکس ہوا، کیسے ڈسکس ہوا۔ تو یہ بیسک ایفرٹ ہے ایک، جو کہ دیکھیے یہ 2 ججز نے آج حلف اٹھایا، حالانکہ ان میں سے بھی ایک جج نے ریکوز کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اس سے حلف لے لیا، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بنتا ہے، بعد میں کیا بنتا ہے۔ تو یہ اس جو تفریق تھی 8-5 کی، اس کو ریورس کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ 4 ججز ہیں جو ان کو لازمی بات ہے اپوائنٹ کریں گے، تو وہ انہی کی بات سنیں گے، انہی کی بات مانیں گے۔ 8-5 سے کیسے فرق پڑے گا؟ 8-5 کو اگر 8-4 ادھر ڈالتے ہیں تو وہ 9-8 ہو جاتا ہے۔ وہ جو پٹیشن جائے گی وہ تو اسی بینچ کے سامنے جائے گی نا، جس نے 8 وہ اس کے علاوہ اور بہت کچھ آ رہا ہے، بہت کچھ آئے گا، اور وہ بھی سارا بینچ میں، مطلب اس کی حیث جو ہے، پوری کورٹ کی حیث جو ہے وہ بدل رہے تھے۔ اس فیصلے پہ جو آپ کا ہے مخصوص نشستوں والا ہے، اس سے ایڈ ہاک ججز کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اس پہ امپلیکیشن نہیں ہوگی؟ جی، لا یہ کہتا ہے کہ جی جس بینچ نے اوریجنل جوڈیکیشن دی ہے وہی ریویو سنے گی، لیکن اس کورٹ میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کریں۔ 13 ججز کی بجائے وہ 17 بٹھا دیں وہاں، ان میں سے 4 جو ہیں وہ ایڈ ہاک ججز ہو جائیں، مطلب ان سے بعید نہیں ہے فرینکلی، بیکاز وی ہیو نو ٹرسٹ ان دس چیف۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، جو 2 ججز ہیں انہوں نے اس لیے ریفیوز کیا، بلکہ یہ جو تیسرے جج تھے انہوں نے اس لیے ریفیوز کیا، سوشل میڈیا پہ پریشر بہت بنا دیتے ہیں آپ لوگ، وہ کہتے ہیں جی کہ اتنا پریشر بن جاتا ہے، اتنی زیادہ ایک کیمپیننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ذمہ داری لینے کو ہم تیار نہیں، یہی وجہ بتائی تھی نا انہوں نے ریفیوز کرنے کے لیے۔ تو آپ کا سوشل میڈیا ٹیم از لائک دا اٹیک موڈ میں ہر وقت؟ ہماری سوشل میڈیا ٹیم بالکل ہے، ہم وی آر ویری پراؤڈ آف دیٹ سوشل میڈیا ٹیم، لیکن یہ ایز سچ نیچرل فینومینن ہے۔ جب آپ کوئی ناانصافی ہوتے دیکھتے ہیں تو پھر مجھے بھی یا کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ آلریڈی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ عنصر جو ہے ناانصافی کا، یہ ختم ہونا چاہیے، نکلنا چاہیے، ہمارے جو انصاف کا جو قانون ہے یہاں اس میں سے نکلنا چاہیے، جس طریقے سے انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ آٹومیٹیکلی اس قسم کا کرٹیسزم جو ہے نا وہ نکل جائے گا۔ دیکھیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے فرینکلی، دیکھیے آج بنوں میں اتنا بڑا کرائسس ہوا ہوا ہے، پریکٹیکلی بلیک آؤٹ ہوا ہے سر، لیکن یہ تو آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا، آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کہا ہے، نہ میں نے کوئی پریس کانفرنس سنی، نہ میں نے ان سے کوئی سوال سے بریفنگ سنی، نہ میں نے اس آئی ڈنٹ سی ہم لیڈنگ فرام دی فرنٹ۔ ہم نے کل رات کو ہم نے بیانیہ جاری کر دیا سر، بیانیہ از مختلف، اس صوبے کا چیف منسٹر کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں نا آپ کی بالکل ہے، وہ بالکل ان میٹنگز میں ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ بھی ہے۔ ابھی بھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے 2.5 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے بریف کیا ہے ساری پارٹی کو۔ سیف کو میں نے دیکھا ہے، ان کا موقف دیکھا ہے، چیف منسٹر صاحب کی میں نے اس معاملے میں اپیرنس نہیں دیکھی، کہیں اگر انہوں نے کہیں لیڈ فرام دی فرنٹ کیا ہو اس اوپر تو مجھ سے مس ہو گیا۔ وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، بالکل ان کی ساری انہوں نے ڈیٹیلز ہمیں بتائی ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے اور کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 5 پیج کا بیانیہ جو ہے آج ہمارا وہ جو کولیشن ہے فار آئین تحریک آئین پاکستان، جو ریوائول آف کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں 5 پیج کا ہم بیٹھے ہیں، وہ 3 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں، سب لوگوں نے سر جوڑے ہیں، اور بنو بس میجر آئٹم انہوں نے سیکورٹی کی ذمہ داری وہاں پر آپ کی گورنمنٹ کی ہے، مطلب ایز اے پولیٹیکل اینٹی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، تو کے پی کے اندر جو حادثہ ہے اس کی ذمہ داری آپ کو پولیٹیکلی قبول کرنی پڑے گی، یا اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ کیا اور یہ کیوں ہوا؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور وہ ذمہ داری قبول کر کے اور وہی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ وہ جو کرائسس ہونا تھا وہ تو ان کا کریٹڈ نہیں تھا نا، لیکن اس کو ہینڈل کرنے میں انہوں نے بہت ایک افیکٹو کردار ادا کیا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ فار ایگزامپل کیا ہوا ہے اس میں کیا ہوا ابھی تک؟ کیا بڑے فیصلے ہیں کس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں جو بنوں کے اندر ہوا، اس کے اندر کیا بڑے انگیجمنٹس ہو رہی ہیں انہیں سب لوگوں کے ساتھ جو کہ وہاں تھے، جن کے پاس ہے۔ دیکھیے سب سے بڑا فیصلہ تو یہ ہے جی کہ یہ پاکستان کوئی اور آپریشن افورڈ نہیں کر سکتا۔ بہت سفر کیا ہے کے پی کے عوام نے، اور بیسیکلی جو ریزنٹمنٹ ہے وہ آپریشن کے خلاف ہے۔ وہ نکلے امن مارچ تھا، انہوں نے کوئی جا کے توڑ پھوڑ نہیں کرنی تھی، کہیں انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی۔ جو امن مارچ تھا اس کو گزر جانے دیتے، سب کچھ کرنے دیتے، لیکن اس کے جو کازز ہیں اس میں جانا پڑے گا۔ کاسمیٹک چینجز سے نہیں فرق پڑے گا، یہ بیٹھ کے آپ ایک دفعہ چلیے اس دفعہ کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں، کل پھر کھڑا ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیر از ریزنٹمنٹ اگینسٹ دی ملٹری آپریشن، دے وانٹ دی ملٹری ناٹ ٹو کنڈکٹ اینی
further operation in KP. اور یہی جو ہے ہمارا بھی سٹانس ہے. ہم نے بھی اپنے بیانیے میں اس کی ڈیمانڈ کی ہے جی کہ آپریشن وغیرہ کے لیے ہم بالکل ہمارے بلکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی KP میں اس کے لیے ANP کی سپورٹ نہیں ہے, JUI کی سپورٹ نہیں ہے, کسی کی سپورٹ نہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. آپ نے یہ جو فچ کی رپورٹ دیکھی ہے اس میں اگر موجودہ حکومت کے استحکام کی بات نہیں کی گئی تو خان صاحب کے بھی باہر آنے کی بات نہیں کی گئی. کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی گفتگو کی جا رہی ہے. تو یہ تو دونوں کے لیے لمحہ فکر ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی, PMLN کے لیے. PMLN سے بھی یہ سوال ہم پوچھیں گے, لیکن آپ سے بھی سوال پوچھیں گے. کتنا وزن ہے اس فچ رپورٹ کے اندر؟ آر یو ٹیکنگ اٹ سیریسلی؟ نو, وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی, بالکل نہیں ہے. لیکن یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ تو ریسیپی فار ڈیزاسٹر فار پاکستان. دیکھیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے پالیٹیشنس ہی لا سکتے ہیں, یہ بیوروکریسی نہیں لا سکتی ہے. اور اس سے پہلے جینوئن مینڈیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جائے, ان کو ریوائیو کیا جائے, ان کو لایا جائے اور ان کو رسپانسبلٹی دی جائے. خدا کے واسطے اس ملک کو صحیح راستے کے اوپر ڈال دیجیے. یہ جو ایکسپیریمنٹیشن پچھلے 76 سال سے ہو رہی ہے, ہم کیا ایکسپیریمنٹ ہم نے نہیں کیا. ایوب خان صاحب کے مارشل لا سے لے کے جنرل ضیاء کے مارشل لا تک, 71 اس سے پہلے ہوا, مشرف صاحب کا مارشل لا گزرا ہے. یہ جو ایک پرائم منسٹرز آر ککڈ ان اینڈ ککڈ آؤٹ, یہ ختم کریں, یہ کر دیں. جو بھی ہے, جو پارٹی بھی الیکشن جیتتی ہے اس کو کام کرنے دیں 5 سال کے لیے. دس از دی اونلی وے. آخری چند سوالات. آج میں دیکھ رہی تھی کہ جو عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات چیت کی جیل کے اندر, اس میں خاص طور پہ جو بوشا بی بی کی شکایت ہے کہ علی ظفر صاحب کو پروٹوکول ملتا تھا, وکلا فون نہیں اٹھاتے تھے, یہ کچھ فیسوں کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے. ان سب باتوں میں حقیقت ہے؟ وہ دیکھیے, میں نے ذاتی طور کے اوپر وہ نہیں سنی, لیکن اس کی ساری ٹرانسکرپشنس میرے پاس آئی ہیں ابھی. صبح سے میٹنگز میں ہی تھا, جو کہ میں ذکر بھی کر رہا تھا. یہ بہت سیریس ان کی ٹاک ہے. انہوں نے کبھی ایسے گفتگو نہیں کی, اتنی کھل کے پہلے بات نہیں کی ہے. اور اگر یہ حقائق کے اوپر مبنی ہے, وی ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو لک انٹو دس. ہماری اسپیشل میٹنگ ہونی ہے اور کل میں اس سلسلے میں پریس کانفرنس بھی کر رہا ہوں. اٹک کی بات انہوں نے کی ہے کہ جی جب ان کے پاس چٹائی بھی نہیں تھی نیچے, اور ان کو سونے کی جگہ نہیں ملی ہوئی تھی, ان کے پاس کوئی باتھ روم وغیرہ بھی نہیں تھا, شیشہ شیو کرنے کے تک وہ بھی نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے بالوں میں نیچے کیڑے چھوڑے ہوئے تھے. اس پہ تو زیادہ ناراضگی تو آپ کی قیادت کے اوپر ہے, آپ کی لاک ٹیم کے اوپر ہے, آپ کی لیگل ٹیم کے اوپر ہے. زیادہ تو آج غصہ, زیادہ ناراضی تو انہی کی طرف ڈائریکٹڈ تھی. خان صاحب نے کبھی بات ہی نہیں کی اپنی ذات کے بارے میں, وہ بات نہیں کرتے. میں ان کو ہر ہفتے ملتا ہوں, مطلب پولیٹیکل ٹیم میں سے میرے لیے مینڈیٹری ہے دیٹ آئی ہیو ٹو میٹ ہم ایوری تھرسڈے. باقی اور کوئی نہیں ملتا. وہ ٹھیک ہے ملتے ہیں فریکوینٹلی, لیکن کبھی بات نہیں کی انہوں نے. یہ تو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں نا. اگر بوشا بی بی نے کیا تو بہت اچھا کیا, انہوں نے بات کی ہے. ہم ڈیفینیٹلی اس کو اب پولیٹیکل لیگل ٹیم کو بھی دیں گے, خود ذاتی طور کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں.